أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک ممتاز قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. تو جناب ایک بار پھر رمضان المبارک آ گیا ماشاءاللہ، اور میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی مہمانوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عالم اسلام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مہینے کی جو ماہ رحمان ہے، جو ماہ غفران ہے، جو ماہ رحمت ہے، جو ماہ مغفرت ہے، جو ماہ نجات ہے، یعنی جو ماہ رمضان ہے. ناظرین کرام ذہن میں رکھیے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، جب کوئی اعلیٰ و عرفہ مہمان گھر میں آتا ہے تو گھر والے یعنی جو میزبان ہوتے ہیں وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، پروٹوکول سیٹ کرتے ہیں اور بڑا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو انتظام کرنا ہے وہ مہمان کے کیلیبر کے اعتبار سے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہمان گھر میں آئے اور راضی ہو کر نہ جائے. یہ دنیاوی مثال ہے ناظرین، لیکن وہی بات ہے کہ جب اہتمام اچھا ہوتا ہے اور مہمان راضی ہو کے جاتا ہے تو وہ راضی ہونے کے بعد دعائیں دیتا جاتا ہے. اسی طرح سے ناظرین ایک مہمان رمضان ہے جو صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور رحمان کی طرف سے آتا ہے، بڑی نعمتیں لے کے آتا ہے، بڑی رحمتیں لے کے آتا ہے، بڑے کرم کے فیصلے اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان سے، اس مہینے سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور اکثر اس کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے. یعنی ماہ شعبان سے ہی روزوں کی پریکٹس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کر دیا کرتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے. لہٰذا جس طرح سے میرے سرکار نے اہتمام فرمایا، ظاہر ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے نقش پائے مبارک پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں ناظرین، کہ سرکار علیہ السلام نے اس مہینے کو خوش آمدید فرمایا، اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت فرماتے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کیا کہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں. عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کی بخشش کر دیتا ہے. ناظرین کرام یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اب دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. کسی کتاب کو سمجھنا ہوتا ہے نا تو اس کے دیباچے کو انسان پہلے پڑھتا ہے، اس کے مقدمے کو پڑھتا ہے، کتاب سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب ہے کیا. یہ جو رمضان کی کتاب ہے نا ناظرین، اس کا بھی ایک دیباچہ ہے، ایک مقدمہ ہے. ظاہر ہے قرآن نے جو کلام کیا اپنی جگہ، لیکن میں خطبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور منوان اس خطبے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اور کیا فرمایا ذرا سنیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا
والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی وہ رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض یعنی نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض یعنی نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب ناظرین اس خطبے کو سننے کے بعد مجھے بتائیے کون ہوگا جو رمضان کا استقبال اس شان سے نہیں کرے گا جس شان سے میرے سرکار نے فرمایا؟ تو آئیے آج عہد کرتے ہیں اپنے دل کے اندر اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کا استقبال بھی کریں گے اور اس رمضان کا اہتمام بھی کریں گے، اور اس انداز سے اہتمام کریں گے جس انداز سے میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بڑی خوبصورت بڑی حسین نشست سجنے والی ہے انشاءاللہ ناظرین، اور زندگی رہی تو پورے مہینے میرا آپ کا ساتھ رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو جس طرح پچھلے برس آپ نے بے انتہا محبتوں سے نوازا، بے انتہا دعاؤں سے نوازا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک انوکھا اچھوتا اور نیا کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کا ہمارا ساتھ یہ پورے مہینے رہے۔ بہت سارے علماء کرام انشاءاللہ تشریف لائیں گے، جید علماء کرام تشریف لائیں گے، اور ظاہر ہے گفتگو بھی ہوگی، اور میرے بہت ہی پیارے دوست میں تعارف کراؤں گا جو اپنی پیاری سی آواز سے آپ کو بڑا محظوظ کرتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمائیں، میرے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم اور رمضان کی بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی مبارکباد۔ خیر مبارک جی۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بزرگ ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم، آپ کو بھی رمضان کی بہت مبارکباد۔ جی خیر مبارک، سب کو مبارک اللہ تعالیٰ۔ اور میرے دائیں جانب ناظرین وہ شخصیت جو ہمارے بہت پیارے ہیں، بہت لاڈلے ہیں، بہت لاڈ سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے ہم نوا حضرات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، پاکستان کے ممتاز قوال جناب شیر میاداد خان صاحب، یعنی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم، رمضان کی بہت مبارکباد۔ بہت بہت خیر مبارک آپ سے انشاءاللہ بہترین سے کلام ہم نے پورے مہینے سننے ہیں اور محظوظ ہونا ہے۔ آغاز ہی آپ سے کرتے ہیں نا، آغاز ہی آپ سے کرتے ہیں، تو بسم اللہ کیجیے۔
ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے اللہ 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 سارے پمارے سا سا پمارے سا 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 پمارے سا سا پما پدا پما ما پدا نی دا پما سا نی دا پما رے مارے نی رے سا میری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ لا الہ تیری شان یا وحدہ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی حسین سے ابتدا ماشاءاللہ رحمت رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں جو کہ سحری کے موقع پہ ہو رہی ہے الحمدللہ ہو چکی ہے, اور خوبصورت کلام خان صاحب نے یہاں پر پیش کیا. بس اب یہ
جو یوں کہہ لیجئے کہ کلام کی خوبصورتیاں بھی چلتی رہیں گی، ہدایوں کی خوبصورتیاں بھی چلتی رہیں گی، ذکر و اذکار کی خوبصورتیاں بھی چلتی رہیں گی، درود پاک اور استغفار کی تسبیحاں بھی چلتی رہیں گی۔ بس رمضان اس طرح سے گزارنا ہے صاحب جس طرح سے میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈیزائن کر کے دے دیا ہے، بائی ڈیفالٹ ہمیں دے دیا ہے صاحب، اب صرف ہمیں چلنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ذرا پروفیسر صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے آج کا موقع چونکہ یہ پہلی نشریات ہے اور اس وقت یورپ کے آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ استقبال رمضان ایک بہت بڑا سوال ہے کہ استقبال رمضان کیسے کیا جائے، اس کی فضیلت اور اہمیت کو تو ہم کیا بیان کریں، لیکن اس سوال سے پہلے ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے وہاں سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے کہ کسی یعنی بلا تمثیل کسی شے کا استقبال کرنے سے پہلے اس شے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی شے اگر مثال کے طور پہ کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے جیسا میں نے ابتدا میں بات کہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا اسٹریچر کیا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن میں سب سے پہلے ہمیں جو رمضان کی فضیلت اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا ہے، میرا خیال ہے یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر ان بابرکت ساعتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع بہم پہنچایا جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ٹھیک، ماہ رمضان جس کے آنے کے لیے امام المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں، فرمائیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں، امت اس ماہ مبارکہ کی عظمتوں کا، اس میں ملنے والی مغفرتوں کا، اس میں اترنے والی رحمتوں کا، ان میں پھیلنے والی نزہتوں اور نزاکتوں اور نکہتوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ رمضان اور قرآن کی روشنی میں جب ہم اس کی فضیلتوں اور عظمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ رمضان کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ اللہ قرآن کا وہ قرآن جہاں وہ رکھا گیا وہ لوح محفوظ قرار پایا، جو اس کو لے کر آیا وہ سید الملائکہ جبریل سردار فرشتہ بنے، سبحان اللہ۔ جس رات کے لمحے میں آیا وہ ایک رات کا لمحہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پا گیا۔ اللہ اکبر۔ جس مہینے میں آیا اسے مہینوں کا سردار بنا دیا، سبحان اللہ۔ جس بندے پر نازل ہوا اسے امام المرسلین بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جو شخص رمضان کے حوالے سے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا اس کے درجے کا تو کیا کہنا، اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کو قیامت کے دن لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہوں۔ تو رمضان کی جو قرآن میں ہمیں فضیلت ملی اس میں ابتدا میں یہ کہہ دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس۔ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے پروردگار عالمین کا اپنے بندوں کے لیے کہ میں نے تمہاری معاشرت کو سدھارنے کے لیے، تمہارے اخلاق کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے، تمہاری معیشت کو ہر طرح کی خرابیوں سے پاک کرنے کے لیے، تمہیں سیاسی طور پر اتنی شاندار رفتیں دینے کے لیے میں نے یہ قرآن دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے رمضان کی مناسبت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توجہ دلائی کہ اس ماہ مبارکہ میں
جہاں آپ نے روزہ رکھنا ہے، جہاں اس میں مواسات کی وسعتوں کو پانا ہے، جہاں آپ نے اپنے دامن کو صبر سے بھرنا ہے، وہاں اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اس طرح سے معمول بنائیے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمہیں حق و باطل کا فرق اسی میں ملے گا، تمہارے لیے بینات روشن نشانیاں اسی میں ملیں گی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر، اور وہ قرآن جو قیامت تک اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے کلام اللہ ہونے میں کسی کو شک ہو تو میرے جیسی ایک آیت لے آئے، ایک لفظ نہیں لا سکتے، بالکل، اور دنیا بھر کے مددگار بھی بلا لے، تو ہماری سعادت مندی یہ ہوگی کہ آج جن برکتوں کا آغاز ہو رہا ہے ہم تہیہ کر لیں کہ اس کے ایک ایک لمحے میں ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، تاکہ ہمیں ہدایت اور بینات اور حق و باطل کے فرق کا سارا علم ہو جائے۔ اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب سوچ رہا تھا، ابھی جو پروفیسر صاحب بات فرما رہے تھے کہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو، میری تصحیح فرمائیے گا، کہ جس مہینے کا انتظار، یعنی یوں کہیے جس مہینے کی رحمتوں کا انتظار رحمت للعالمین فرما رہے ہوں، اس کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا کہ وہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں چاہتا ہوں ذرا قرآن کی روشنی میں ہی بات کو تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھا کے پھر سرکار علیہ السلام نے جو خاص طور پہ ہمیں احادیث کی روشنی میں فضیلت بتائی، اس کی اہمیت بتائی، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی اشرفیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی تو ایک یہ ضرورت تھی کہ بندہ ہمیشہ ہدایت کاملہ کے راہ پر رہے۔ واہ واہ۔ اور ہدایت کاملہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تھی وہ راستہ جس پر چلے، ٹھیک ہے، اور ایک تھا وہ احتیاط جس کے ساتھ چلے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دوا اور احتیاط یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دوا کی شکل میں ہمیں نظام عبادات ملا، واہ، احتیاط کی شکل میں ہمیں ماہ رمضان ملا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یعنی ماہ رمضان ہمیں بنیادی طور پر وہ تمام احتیاطیں سکھائے گا جس احتیاط کی وجہ سے ہم برائی سے بچیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر باقی عبادات جب اس وقت ہم ادا کریں گے جب ہم گناہوں سے ہٹ کے کھڑے ہوں گے تو ان عبادات کا کامل نور ظاہر ہوگا۔ اللہ، یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو صبر کے ساتھ تشبیہ دی، ٹھیک ہے، اور صبر کو آپ نے نصف دین کہا۔ آہا، یعنی یہ جو احتیاط ہوتی ہے نفس سے بچنے کی، شیطان سے بچنے کی، اناس سے بچنے کی، ٹھیک ہے، برائیوں سے بچنے کی، ٹھیک ہے، اور حب دنیا سے بچنے کی، واہ، اور ظلم سے بچنے کی، واہ، اس کی بنیادی طور پر ہمیں پریکٹس کرانے آیا ہے یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کا واہ مہینہ۔ واہ، کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ آ جائیں جو بڑی تفصیل سے روایات موجود ہیں جن میں چند کا اشارہ کروں، بتائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان سے خود محبت فرمانا۔ آہا، تو آپ کو پتہ ہے محبت کی جاتی ہے محبوب سے۔ کیا کہنے، تو اگر میں کہہ دوں کہ ماہ رمضان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، واہ، تو اس سے اندازہ لگا۔ اور اگر اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ماہ رمضان محبوب خدا ہے، محبوب رب العالمین ہے، تو بھی غلط نہ ہوگا۔ بالکل تو اس سے اندازہ لگا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شروع میں آپ نے خطبہ فرمایا، یعنی شعبان کی 30 کو سب کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے پورا جشن کا ماحول بنا، پوری تفصیل بیان کی کہ ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، ماہ رمضان میں ایک رات آ رہی ہے جو 1000 راتوں کے 1000
مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس میں اگر آپ نیکیاں کریں گے, نفل فرض کا درجہ اگر لے جائے اور فرض 70 فرضوں کا درجہ لے جائے, اور یہ سب سمجھانے کے لیے عدد, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ عدد بھی سمجھانے کے لیے. اچھا, اس میں علامہ صاحب ظاہر ہے اس میں آپ جہاں سے چاہیں کلام کر سکتے ہیں, یہ آپ کی شعبدید ہے کہ قرآن سے آپ کوئی بات اٹھانا چاہیں یا حدیث سے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے سمجھنا چاہوں گا, اور یہ میرا خیال ہے ہر سننے والے کے لیے یہ ایک بڑا تجسس ہوتا ہے, چونکہ جو محبت کرنے والے ہیں نا وہ محبت کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں, اور ان راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں جن نقوش کو ہم سرکار علیہ السلام کے نقوش پائے مبارک کہتے ہیں. نقوش کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقوش پائے مبارک کہتے ہیں. تو جس طرح سے میرے سرکار استقبال فرماتے تھے, میں نے ابتدا میں کچھ تمہید باندھی تھی, جس طرح سے صحابہ کرام میرے سرکار کو دیکھ کے استقبال فرماتے تھے, کیسے استقبال فرماتے تھے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کی مبارک نورانی گھڑیاں ہم پہ سایہ فگن ہو چکی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر زندگی نے مہلت دی اور ہم یہ بابرکت سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. جنید بھائی, آپ یقین مانیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو حیات مبارکہ ہے وہ ایسی مکمل ہمارے لیے کہہ لیجیے کہ ایک رہنمائی کا چراغ اور رہنمائی کا منارہ نور ہے کہ پوری ہماری زندگی صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی زندگی جو ہے اس کے لیے نور اور رہنمائی جو ہے وہاں سے حاصل ہوتی ہے. اور ہمیں یہ چاہیے رمضان کی ان سہانی گھڑیوں میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ان 30 دنوں میں جو ہے وہ بتدریج مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتاریں. آغاز استقبال رمضان اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ سے کرتے ہوئے میں جو ہے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, برکتیں لٹانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ رمضان آتا تو آپ اپنا بستر مبارک لپیٹ کے رکھ دیتے, پورا رمضان بستر پر نہیں آیا کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی اہمیت والا کام جنید بھائی کرنا ہوتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے وقت آنے پر اس کو کر لیا جائے, بلکہ اس کے آنے سے پہلے, کرنے سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے, اور جب وہ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سے حاصل ہونے والے نتائج اور ثمرات کو سمیٹ کے رکھنا بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے حیات طیبہ مبارکہ, اس میں آپ دیکھیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب شریف سے دعائیں فرما رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, انتظار ہو رہا ہے اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکتیں دے, ہمیں رمضان تک صحت و عافیت سے پہنچا دے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بھی ساتھ ساتھ بات کرتے چلے جائیں تو ان کا تو یہ معمول مبارکہ, ہمارے اسلاف کا یہ معمول, ایسی روایات موجود ہیں کہ 6 مہینے انتظار ہو رہا ہے. 6 مہینے انتظار ہو رہے ہیں, مبارک مہینہ حاصل کرنے کی دعا ہو رہی ہے, حاصل کرنے کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ صحت سے تک پہنچا دے. اور پھر 6 مہینے جب گزر جاتا تو پھر 6 مہینے دعائیں ہو رہی, مولا جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر. کیا بات, لمحہ ہی رمضان میں گزر رہا ہے کہ ایسی اس کی اہمیت, اس کی ایسی افادیت جو ہے وہ زندگیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے روشن گوشوں کے ذریعے سے اتار دی گئی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس سے حاصل ہونے والی برکات کو 6 مہینے سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور پھر 6 مہینے اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں. 2 باتیں مجھے بتانی ہیں آپ نے. ایک بات تو مجھے پہلے ہی بتانی ہے, میں حیران ہوتا ہوں اس روایت کو پڑھ کے کہ سرکار علیہ السلام جب رمضان مبارک تشریف لاتا ہے تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنی کمر مبارک کو کس لیا کرتے تھے. اچھا, اس روایت کو پڑھنے کے بعد خیال یہ آتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس سے پہلے کمر نہیں کسی ہوئی تھی, تو نگاہ جاتی ہے پھر سورہ مزمل کی طرف, یا ایھا المزمل, یعنی جن کے قدمین شریفین پوری رات عبادت کر کے متورم ہو جائیں, اب وہ کمر کسیں گے تو کیسی کسیں گے؟ ایک تو آپ یہ بتائیے ذرا, یعنی کس حد تک وہ مستعد ہو جاتے تھے. دوسری بات یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ قیدیوں کو آزاد کر دینا, کاروبار کو ختم کر دینا, قرض, مطلب یہ کیا طریقہ تھا؟ ذرا یہ دونوں باتیں بتائیں آپ. دراصل یہی ہے کہ اگر کوئی ضرر نہ ہو تو جو کام ضروری ہیں ان کو بھی چھوڑ دو, اور جو ضروری کرنے والے ہیں, کوئی لین دین ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یعنی زکوٰۃ ہے, کوئی صدقات ہیں, تم نے کچھ اور معاملات کرنے, وہ سارے نپٹا کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادات کے لیے یوں صحابہ کرام فارغ کر لیتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی جیسے آپ قیدیوں کو آزاد فرماتے اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کو سمیٹ کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے عبادات کے لیے خالی کر دیا کرتے کہ یہ غنیمت جانتے ہوئے کہ ہمیں یہ مہینہ مل گیا ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, یہ ہمارے لیے روشن گوشہ ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ گناہوں کی میل کو صاف کرنے والی وہ بھٹی ہے جس سے گزرنے کے بعد مصفہ و مجلہ ہو جانا, نہ خدا نہ خواستہ گرد تمہارے اوپر نہ رہے. اس پہ گفتگو کریں گے اور یہ بڑی لطیف ایک گفتگو ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتائیں صاحب کہ ہم زندگی کا کسی کا نہیں پتہ, لیکن کم از کم یہ موٹیویشن جائے کہ جو مل گیا ہے اس کو تو حاصل کر لیں.
صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع؟ جی نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ اللہ اللہ کیا کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے، کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے، حضور گم جائے امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی آقا جی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی مولا جی، بھر دو جھولی آقا جی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، زمانہ کیا نہیں پاتا، یہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، بھر دو جھولی تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری، 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 تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری، ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ گزارا ہمیں ابھی دو، کچھ گزارا ہمیں ابھی دو، در پہ آئے ہیں دامن پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری، تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی، زندگی بخش دی بندگی کا، زندگی بخش دی بندگی کا، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا شاہ خوش وصال ہے، میدان کربلا میں شاہ خوش وصال ہے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کا، آبرو دین حق کی بچا
محمد کا پیارا نواسا حسین صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں جاؤں گا خالی۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میں سحری کا خوبصورت سا موقع ہے، بڑی حسین روح پرور گفتگو بھی ہو رہی ہے اور بڑا حسین روح پرور کلام بھی الحمدللہ خان صاحب پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جس انداز سے رمضان گزارا اور جس انداز سے رمضان کا اہتمام کیا، اس کا استقبال کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس انداز سے اس کا اہتمام اور استقبال فرمایا کرتے تھے، اکابرین امت میں بھی ناظرین یہی روایت ہے الحمدللہ۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ظاہر ہے اس وقت سمجھتے ہیں اس بات کو کہ رمضان ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ آج بھی اسی انداز سے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ جو اکابرین امت رمضان گزارا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ وہ شاہراہ ہے جو ہر طرح کی خرابیوں سے اولاد آدم کو بچانے کی ضمانت ہے۔ واہ! حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے ساتھ پیار اور اس میں آپ کے معمولات کو دیکھ کر کون ہے جو ایمان سے محبت بھی رکھتا ہو، ایمان کی قدر بھی جانتا ہو اور رمضان المبارک کے اہتمام کو آنکھوں سے اوجھل ہونے دے۔ واہ واہ واہ! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک وہ اہل ایمان جنہیں ایمان کی قدر و منزلت سے کچھ واسطہ ہے، وہ ہمیشہ سے اس ماہ مبارکہ کے آنے کا صرف یہ نہیں کہ انتظار کرتے ہیں بلکہ اس طرح کا اہتمام فرماتے ہیں کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس مہمان کی قدردانی کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ گواہی دے تو وہ گواہی ہمارے حق میں ہو۔ اللہ اکبر! ہمارے اکابرین کا انداز یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے وہ اپنے دنیاوی معاملات کو سمیٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر معاشرے کے ان گرے پڑے افراد کو جنہیں رمضان المبارک میں رزق کی تنگی نہ ہو، انہیں لباس اور بچوں کو عید کی خوشیاں دینے میں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اسے ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، بالکل ٹھیک ہے، غمخواری کا اور اس مواسات کو بھی سامنے رکھ کر صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم نے رمضان المبارک کے کچھ نتائج دیے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا؟ نمبر 1 لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری، جو تمہیں نصاب دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے، اس کو راستے میں چھوڑ دو گے تو وہ برکتیں ہٹ جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تمہارا دل و دماغ اللہ کی کبریائی سے اس طرح معمور ہو جائے کہ وجود پر اس ذات کی قدرت اور عظمت، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے ہم پورا مہینہ ایک کلمہ زبان سے ادا کریں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے میں اکسیر رکھتے ہیں۔ جس نے اپنے وجود پر
آکسیجن دینے والے کو، آسمان سے پانی اتارنے والے کو، سورج کی حرارت سے غلے پکا کر دینے والے کو، زمین کے اندر پیداواری صلاحیتیں رکھنے والے کی عظمت اور قدرت کو اپنے وجود پر طاری کر لیا، اس کے اندر وہ انسانیت آ جاتی ہے کہ نہ اس کی نگاہ غلط پڑے گی، نہ اس کے کان میں غلط بات آئے گی، نہ اس کی زبان سے جھوٹ، غیبت، بہتان نکلے گا، نہ اس کے ہاتھ، اور وہ عملی طور پر اس بات کی تعبیر بن جائے گا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان اور ہاتھ مسلمانوں کو نہیں پوری نوع انسانی کے لیے سلامتی کے پیغمبر بن جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت نعمان بن ثابت جنہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ رمضان المبارک کی آمد پر کیا اہتمام ہے کہ دن میں ایک پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، رات میں ایک پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، ہر 10 تراویح میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں امت کا ایک عظیم عالم، فقہ حنفی کو عطا کرنے والا، مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں دینے والا، 63 بار قرآن پاک کا پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جس دن ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیا تو ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو اس طرح سے گزارتے کہ صبر بھی ملے، مواسات بھی ملے، اور گناہوں کی بخشش تو ایک ادنا اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ انعام اور ہے۔ اس میں ایک بات جو بڑی خاص اپنا ڈاکٹر صاحب میں بار بار غور کرتا ہوں کہ یہ مشیت خداوندی کیا ہے کہ پورا رمضان ظاہر ہے، پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، عطاؤں کا مہینہ ہے، کرم ہی کرم کا مہینہ ہے، لیکن کیٹیگوریکل جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ استقبال رمضان کے حوالے سے جو پورا خطبہ ہے سرکار علیہ السلام کا، میرے سرکار علیہ السلام نے رک کر انتہائی کیٹیگوریکلی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ رحمت ہے، ایک حصہ مغفرت ہے، ایک حصہ نجات ہے۔ یہ کیا مشیت ہے اس میں، ذرا یہ بتائیے تو صحیح کہ 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا ہے اس کو؟ چند باتیں ذرا میں معمولات کی کر لوں۔ جی بتائیے۔ ہندوستان کی حدود میں جو تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں تو ہمارے مشائخ کے 3 معمولات بڑے رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک تو ماہ رمضان میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت، ٹھیک ہے، صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن مجید کے باقاعدہ تفسیری دروس دیے جاتے تھے کہ پورے قرآن کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر، یہ بھی معمول رہا۔ دوسرا، کچھ مشائخ کے ہاں باقاعدہ صحاح ستہ کی حدیث کی کتابیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ماہ رمضان میں پڑھائی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ مشائخ کے ہاں باقاعدہ تصوف کی کتابیں جو معرفت و روحانیت کا درس دیتی ہیں اور صحیح تقویٰ اور صحیح طہارت کا پیٹرن سکھاتی ہیں، وہ بھی باقاعدہ ماہ رمضان کے ایام میں پڑھی جاتی تھیں، تاکہ جو بندہ ماہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے وہ اس گہرائی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر متعین کیا۔ جب ماہ رمضان کے اجر کی بات آئی تو اس کے بارے میں فرشتوں کو یہ کہا کہ تم نے تعداد نہیں لکھنی، صرف وہاں لکھنا ہے کہ اس کا اجر خود خدا دے گا۔ بلکہ کیا فرمایا کہ میں خود ہوں اس کا اجر۔ ہاں، بلکہ کئی جگہوں پر تو جو عبارت ہے بھئی یہ کہا کہ روزے داروں کو کہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، خود میں اس کا اجر۔ تم صحیح معنی میں روزہ رکھنے پر آ گئے اور تم صحیح متقی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی صفات کا رنگ چڑھا دے گا، تو تمہیں یہاں تک فیض دے گا۔ یہ معمولات رہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ جو ترتیب رکھی، پہلے 10 دن رحمت کے، اگلے 10 دن مغفرت کے، اگلے 10 دن دوزخ سے آزادی کے، رحمت کے ذریعے موٹیویشن دی جا رہی ہے۔ اے مسلمان، تو 11 مہینے بہت دور رہا ہے، ذرا ہمت کر، میری توفیق تجھے وہ گلے لگا رہی ہے، اپنے دامن رحمت میں لے رہی ہے، تیزی کے ساتھ چل، 10 دن تجھے رحمت ملے گی اور ان رحمتوں کو سمیٹ لے۔ اب چونکہ تو بہت جاہل رہا، غفلت میں رہا، سویا رہا، تجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ معافی گہرائی سے مانگی جاتی ہے، دل سے مانگی جاتی ہے،
اور پکی مانگی جاتی ہے، اب آ کر پکی توبہ کر، ٹھیک ہے، خالص توبہ کر. اب بھولے سے تو گناہ کی طرف جا سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، چانس پر نہیں، جلدی سے نہیں. بہرحال تو یہاں سٹینڈ لے، اب معافی، اور ادھر ادھر مت بھاگ، ادھر ادھر مت، غفلت میں مت رہے، غفلت بستر میں مت پڑا رہے، پکا ہو. رات کو کرکٹ مت کھیل، تاش مت کھیل. اور یہ یقین رکھ، اگر تو عبادت میں اتنا مستعد ہو گیا اور سچی توبہ کرنے پر آ گیا، ٹھیک ہے، میں علام الغیوب ہوں، میں تیرے ارادوں کو سمجھتا ہوں، اگر واقعی تو نے پکی توبہ کی تو میں تجھے دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دوں گا. لوگ تو کہتے ہیں نا جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اے روزے دار میں تجھے یہ بتا دوں، اگر تو نے صحیح معنی میں روزے رکھے، صحیح عبادت کی اور سچی توبہ کر گیا، صحیح متقی بن گیا، مجھ سے ماہ رمضان ختم ہوتے ہی عید کے دن سرٹیفکیٹ لے لے، سرٹیفکیٹ آزادی دوزخ کا لے کے چلے. آپ یقین مانیے آپ کی گفتگو سن کے مجھے ایسا لگا سرٹیفکیٹ مل گیا ماشاءاللہ. اتنی رچاؤ سے آپ نے گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے سننے والے بھی جو ہیں اس چانس میں ہوں گے کہ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے انشاءاللہ رمضان میں. اچھا آپ یہ ذرا بتائیے، اس سلسلے کو تھوڑا سا یوں کنیکٹ کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارے یہاں ظاہر 3 اشروں کی جو بات ہوئی، لیکن ان 3 اشروں میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے. وہ خوبصورتی یہ کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الاولیاء، آپ کے جو ہے ولادت سے جو ہے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہوتا ہے رمضان مبارک کا، کہ یہاں رمضان کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں سرکار کی آمد ہو رہی ہوتی ہے. اور بات یہ کہ جب ہم انتہا تک پہنچتے ہیں تو لیلۃ الجائزہ جو ہے وہ اپنی برکھا برسا رہی ہوتی ہے. اس درمیان میں ایام آ رہے ہیں، وہ ایام بھی بڑے حسین ہیں صاحب، ان کے بارے میں بتائیے، جن کو مطلب ان ایام کے ساتھ جن کو مطلب بڑی ہستیوں کی نسبتیں ملیں، بڑی ہستیوں کو جن ایام کے ساتھ نسبتیں ملیں، بتائیے ذرا. جی ہاں بالکل، یہ ترتیب بڑی اچھی خوبصورت آپ نے جنید بھائی بیان کی کہ بڑی چیز سے کسی کو نسبت ہو جائے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، چھوٹی چیز بھی ایسا ہی. اور یہ تو ہے ہی ماہ مبارکہ ایسا بڑا رحمتوں والا شان والا. اچھا پھر واقعات بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ساتھ ساتھ، ہر گھڑی اس کی رحمتوں بھری ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ آغاز یکم رمضان المبارک سے جو ہے وہ ہوتا ہے امام الاولیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 471 ہجری کو یکم رمضان المبارک کو ہوتی ہے. اور آپ واقعات کی بات کریں تو مطلب آپ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ روزہ رکھ لیتے ہیں. صبح سے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ کو جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے. چاند کا نکلنا جو ہے وہ آپ کا پیمانہ بن جاتا ہے، آپ کے عمل سے متعین کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اس سلسلے کو اگر آگے بڑھاتے ہیں تو پھر 3 رمضان المبارک جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سیدۃ النساء العالمین، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وہ 10 یا 11 جو الگ الگ مطلب اس کے لیے جو ہے وہ روایت ملتی ہے، بلکہ 11 ہجری کو ہی زیادہ ہے کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال مبارک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پردہ فرمایا. جی ہاں، اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں تو پھر 10 رمضان المبارک پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار زوجہ، امت کی سب سے پہلی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے آپ کا عرس مبارک کا دن آ جاتا ہے. اور آپ کا وصال با کمال جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو ہے وہ اعلان نبوت کے جنت المالا میں آپ تشریف فرمائے. جی ہاں، 10 برس جو ہے وہ آپ کے اعلان نبوت کے، اظہار نبوت کے جو ہے وہ گزرے تھے. 10ویں سال میں آپ کا وصال ہوتا ہے. اس کے بعد یوم ولادت آتا ہے 15 رمضان المبارک کو، حضرت مولا امام حسن المجتبیٰ شہزادہ کونین. جی ہاں بالکل، شہزادہ کونین کا. اور یہ بڑا خوبصورت یوم ہے. 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ یوم ولادت مبارک ہے، جو کہ امت بڑے تجھ کو احتشام سے جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کو اس دن جو کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر 17 رمضان المبارک جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیاری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ یوم وصال مبارک ہے، جو کہ 57 یا 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ بقیع پاک میں جو ہے وہ آسودہ خاک تشریف فرما ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو 19 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر جو ہے وہ قاطرانہ حملہ ہوتا ہے. اور 21 رمضان المبارک ہے، سن 40 ہجری ہے یہ جنید بھائی،
40 ہجری کو جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولا مشکل کشا کا یہ یوم شہادت ہے، یوم عرس پاک ہے، جو کہ پوری دنیا میں الحمدللہ عاشقان مولا علی جو ہیں وہ بڑے اہتمام سے اس دن کو منعقد کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ آپ کو، مطلب مومن کا اور منافق کا فرق ہی مطلب محبت مولا کائنات ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے، معیار ہے، آپ معیار ہے، بالکل کسوٹی ہے۔ جی 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 ہاں۔ تو اس کے بعد حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال مبارک بھی رمضان المبارک میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے حوالے سے جو میرے منہ کے جملے تھے 10 سنہ ہجری ہے، تو یہ فتح مکہ جو ہے یہ بھی مارکہ حق و باطل کا جو ہے وہ اگرچہ بغیر کوئی تیر تلوار چلے ہی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن یہ بھی رمضان 10 رمضان المبارک کو قافلہ چلا، جی ہاں، اور 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں۔ تو یہ 19 اور 21 کے درمیان جو ہے یہ ایونٹ بھی موجود ہے۔ مزید بتائیے۔ جی جی ہاں، تو یہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ شب قدر آ جاتی ہے، جیسے اس کے بعد مطلب شب قدر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 21، 23، 25، 27 کی طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر لیلۃ الجائزہ آ جاتی ہے، جس کو بہت زیادہ ہمیں جو ہے مطلب جس کو کہہ لیں کہ شعوری طور پہ بڑے شعور کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لا شعوری طور پر اس میں بہت زیادہ ایسی قباحتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی برکت والی گھڑیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ٹوٹیلٹی میں پورے رمضان میں جتنے لوگ بخشے جاتے ہیں وہ اس ایک رات میں بالکل ٹھیک ہے۔ سلسلے وہ چاند رات ہے، وہ چاند رات ہے، چاند رات ہے، ٹھیک، وہ لیلۃ الجائزہ وہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب ایک کلام ہو جائے اس موقع پہ۔ سبحان اللہ جی۔ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سب کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، ہم سب پہ کرم تاجدار حرم، چشم رحمت میں خوشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت میں خوشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی
دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جہاں بھر جائیں گے اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جہاں بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر خالی ہے سب جہاں بھر جائیں گے دیدارِ حرم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میں. شہری کا حسین سا موقع ہے اور بہت حسین گفتگو بھی ہو رہی ہے, انتہائی خوبصورت کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں, اور اب وہ موقع ہے جہاں پر میرا خیال ہے ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں ناظرین, ان کا یہ جو چونکہ ظاہر رمضان کی اصل عبادت روزہ ہے. اچھا, اب روزہ جو ہم اختیار کرتے ہیں کیا صرف ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے یا اس کے لیے کچھ اور بھی اہتمام کرنا ہے, کچھ اور بھی انتظام کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ روزہ اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک طرف تو انتہا یہ ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں اتارنا. کیوں نہیں اتارنا؟ کیونکہ ظاہر ہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو شاہد ہے. اچھا, اور پھر دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ اسی روزے کے عالم میں ناظرین ہم وہ گناہ کرتے ہیں الامان الحفیظ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے آپ اس حوالے سے کہ یہ جو ایک مہینہ ہے جس میں ظاہر سال میں ایک ہی مرتبہ ہمیں یہ خاص طور پہ یہ روزوں کے اہتمام کے حوالے سے ملتا ہے, آپ کے خیال میں روزوں کا اہتمام جس انداز سے ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے اور کس انداز سے کرنا چاہیے وہ بھی آپ بتائیے. اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ میرا روزہ رکھنا اور افطار کرنا رزق کے حلال سے ہو. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر ہمیں رمضان یہ سبق سکھا دے کہ روزے کے دوران ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی, اپنے ایک عضو کو روزے کی حالت میں رکھا, تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ہم اس نہج پر چلیں کہ حقیقی معنوں میں روزہ ہمارا ہمیں اجر و ثواب دینے والا بنے. بے شک, کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو گیا اس کے حقیقی محروم ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہونے لگے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا, فرمایا آمین, تیسری پر قدم رکھا, فرمایا آمین. بعد میں آپ نے فرمایا کہ آج جب ہم خطبہ دینے کے لیے یہاں آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہاں موجود تھے, انہوں نے ایک دعا مانگی, میں نے اس کی دعا پر آمین کہی. یعنی ہر قدم پہ جبرائیل علیہ السلام دعا مانگتے جاتے تھے, یعنی یوں کہیے کہ امام الملائکہ دعا مانگتے جاتے تھے اور امام الانبیاء آمین کہتے جاتے تھے. وہ آمین آپ سے کلوا رہے ہیں تاکہ امت کو یہ یقین کامل آ جائے کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ مانگنے والا جبریل ہو اور آمین فرمانے والے امام المرسلین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی دعا کیا تھی کہ یا رسول اللہ جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا. اللہ اکبر. یعنی یہ مہینہ جہاں ہم نے روزوں میں اور اہتمام کرنا ہے وہاں ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम कितना भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दूसरे कदम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाए, ठीक है, और फिर उसकी खिदमत के ज़रिए जन्नत का हकदार न बने, वो भी हकीकी रहमत से महरूम हो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस बात की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मेरे माँ बाप की तरफ से मुझ पर जो हुकूक व फ़राइज़ होते हैं, उस ज़िम्मन में मैं अपनी ज़िम्मेदारी को किस हद तक अदा कर रहा हूँ। ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो रमज़ानुल मुबारक पाए और उसका रोज़ा न रखे, वो हकीकी मानों में अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाए, यानी अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए, वो महरूम हो गया। इतनी अहम तरीन बात है कि मेरा ख़्याल है सारा मसला यही है। अगर इस मसले को हम समझ लें, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना हर चीज़ को, हमारे अंदर वो खौफ या वो खशियत नहीं है, या मैं कहूँ कि वो मोहब्बत शायद नहीं है कि हम इस बात पे तो जो यानी CCTV कैमरा लगा हुआ होगा, बहुत आसान सी मिसाल दे के मैं समझाने की कोशिश करूं कि CCTV कैमरे पे अगर हमारी निगाह चला जाए और हम किसी जगह पे चोरी के गर्ज से जाएं तो फ़ौरन अपने हाथ को खींच लेते हैं कि वो कैमरा जो है हमें कैप्चर कर लेगा। कुदरत ने एक CCTV कैमरा हर वक्त आपके ऊपर लगाया हुआ है, मुस्तकिल लगाया हुआ है, ये किरामन कातिबीन आपके साथ हैं, हम उससे नहीं खौफकार हैं। और उससे बड़ी बात ये कि कुदरत ये भी बता रही है कि अल्लाह तो तुम्हारी शारक से ज़्यादा करीब है। तो जब हम घूंट पानी का उतारते हुए खौफ खा रहे होते हैं कि रोज़ा न टूटे, तो इन्हीं हाथों से रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, गर्दनें मारते हैं, करप्शन करते हैं। उस वक्त क्या अल्लाह साथ नहीं होता? ज़रा इस बात को खोले, मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। बुनियादी तौर पर हम कुछ चीज़ों में गलतफहमी का शिकार हैं। जिसको हम ईमान कहते हैं या तस्लीम व तस्दीक कहते हैं, इसका ताल्लुक एहसास के साथ बड़ा गहरा है। हमारा ईमान तरोताज़ा रहना चाहिए, ठीक, एक्टिव रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए। ये गफलत वाला ना हो, सोया हुआ ना हो, मांद ना हो, सतही ना हो। ठीक है। ईमान हमेशा कामिल हो। वाह। जब ईमान कामिल होगा, बल्कि किसी ने समझाने के लिए कहा, जिस तरह जैमर नहीं लगे होते, तो आप मोबाइल लेकर जाए तो मोबाइल सारे ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज ईमान की सारी जो बुनियादें हैं, ये बुनियादी तौर पर इंसान के लिए जैमर का काम करती हैं। जब आपने अपने आप को मोमिन कह दिया, मुसलमान कह दिया, तो अब आप अल्लाह के नबी के और आखिरत के ऐसे पाबंद हो गए हैं। ठीक है। तो अब आप उन पाबंदियों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। यानी आपके ऊपर जैमर्स लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको उसका पाबंद होना पड़ेगा। अगर आप पाबंद नहीं होंगे तो आपको ईमान की वो कीमत नहीं मिलेगी। अच्छा, चूंकि बुनियादी तौर पर रोजे के हवाले से बात कर रही थी, तो मैं जरा 3 बातें जो बताइए। पहली बात यह है कि हमेशा याद करें, किसी काम में इखलास से नीयत पर गहरी नजर रखें। वाह। हमने नीयत को भी बड़ा सती ले लिया है। बिल्कुल सही। भाई चलो वो चंद जुमले हमने पढ़ लेने हैं, वो जुमले नहीं पढ़ने। उन जुमले के साथ दिलो दिमाग में गहरा एहसास पैदा करना है कि सहरी से लेकर अफ्तारी तक मेरे सारे शेड्यूल में वो एक कुदरती तौर पर एहतियात आ जाए, भाई मैं हालत रोज़े में हूँ, यानी पूरे वजूद का रोज़ा है, पूरे वजूद का मेरा रोज़ा है। मुझसे कोई ऐसा काम, कोई आँख की खयानत, कोई गीबत, कोई ज़ुबान से ऐसी बात ना हो जाए कि वो चीज़ें कंट्रोल पड़ जाए। ठीक। दूसरी बात ये होती है कि हमेशा कोई भी अमल करें, अमल करने के 3 दर्जे होते हैं, सतही, मुतवस्सित और आखिरी। ठीक है। आखिरी दर्जे में करें। वाह। सहरी भी बहुत अच्छी करें। वाह। अफ्तारी भी अच्छी करें। ठीक है। रोजे का सारा दुनिया आप इस तरह गुजारें कि आप एक रूहानी लज्जत में फिर रहे हो। वाह वाह। यार इस बंदे को क्या हुआ, ये इतना खुश है, इतना फरहां है, इतना मुतमईन है। तो वजह ये होगी कि आप जितना खुद गहराई में होंगे वो होगा। तीसरा बात है कि हमेशा इस्तिकामत को पेश नजर रखें। ये नहीं कि 2 रोजे अच्छे रख लिए, 2 फिर ढीले रख लिए, 2 दिन तिलावत की, 2 दिन नहीं की, ये नहीं। मुसलसल ये चलता जाए। ये एक इंतहाई इर्तिकाई सफर है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, हमने सिर्फ सवाब नहीं लेना रोजे से, हमने अल्लाह ताला का और अल्लाह के नबी का खास कुर्ब हासिल करना है। इसका मतलब ये हुआ, मैं जो बात की, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ रहा हूँ इस बात को, वो इस तरह की बात है कि कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसा है कि कोई दिन, इवन कोई घंटा, इवन कोई लम्हा, इवन कोई पल जो है,
اس سوچ سے خالی نہ جائے کہ میں اب مطمئن ہو جاؤں اپنی عبادات پہ، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد پھر گرا رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اب تو قبول کر لے، میں نے تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر عبادتوں کے ذریعے ذرا بھی بتائیے فائنلی کون سی عبادات ہیں جس کو اپنایا جائے، ایک بات. اور عبادات میں بھی خاص طور پہ مطلب ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس کو کس انداز سے رمضان گزارنا چاہیے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ سوچ رکھتا ہے کہ میں کچھ تو کروں، کیسے گزارے؟ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ اسلام الحمدللہ جامع دین ہے. اس میں جہاں بدنی اور جسمانی عبادات کا پورا ایک شیڈیول، ایک نظام دیا گیا ہے، وہیں پہ مالی عبادات کا بھی ایک پورا نظام دیا گیا ہے. وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہے یا صدقات نافلہ کے ذریعے سے ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ نے انٹرو میں پیش فرمایا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مواسات ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے جو ہے وہ دکھ درد بانٹ لینے کا مہینہ ہے. تو ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس بات کا آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے. اصحاب صفہ کے جو صحابہ ہیں ان کو ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لے جاتا، افطار کرواتا، کسی کے ہاں سحری کا اہتمام ہوتا، گھروں میں جو ہے وہ مجالس اور محافل کا اہتمام سحری و افطاری کی جو ہے وہ کیا جاتا تھا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات کے حوالے سے آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت ہمیشہ جو ہے اس کی موجیں جولانی پر رہتی تھی. اب ہمیشہ سب سے بڑے آپ سخی ہیں، آپ جیسا سخی اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. جی جبریل امین سے جب ملاقات ہوتی ہر رات میں، چونکہ آپ قرآن کو دور فرمایا کرتے، تو جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی تو آپ کا دریائے سخاوت جو ہے وہ تیز آندھی کی طرح سے آپ کی سخاوت جو ہے وہ چلنا شروع. اور پھر اس کا ایک آخری اہتمام دیکھیے کہ جیسے عید کا دن آتا ہے اس سے پہلے حضور علیہ السلام صدقہ فطر نہ صرف خود ادا فرماتے ہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں. امت کے لیے بھی لازم کر دیا گیا کہ تمہاری رمضان کی عبادات جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی جب تک کہ صدقہ فطر نہیں دو گے. یہ مالی عبادات کا خصوصی اہتمام ہمیں اپنے رمضان کی عبادات میں شامل کرنا ہے، اس کا ایک سیگمنٹ، اور اس کو بالاہتمام اور شعوری طور پر کرنا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تینوں احباب کا شکریہ. اور ناظرین کرام، استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ہاں ابھی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، منقطع ضرور اس اعتبار سے ہوگا کہ آپ کو لیے چلتے ہیں خان صاحب کی جانب. مجموعہ کلام پچھلے برس ظاہر ہے آپ سنتے رہے اور بڑا کمال یہ پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی خان صاحب. ہر